الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وعجل فرجهم. خدا تعالی کا انتہائی لطف ہے، خدا تعالی کا انتہائی کرم ہے. اس نے ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری کمی کے باوجود سید الشہداء کی قربانی کو یاد رکھنے والوں میں قرار دیا، سید الشہداء کا ذکر کرنے والوں میں قرار دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا. اس خدا نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا ابو الفضل کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اللہ کے نمائندوں نے روایات کے اندر اپنی زندگی کے ذریعے یہ بات بہت اچھی طرح بتا دی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر محدود نہیں ہے.
دین میں جو تعلیمات کامن ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ بھئی زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی، زندگی بہت طولانی ہے، خالدین فیہا ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ اتنا بڑا اصل ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ دین کے ہر پہلو میں اس کی دخالت موجود ہے۔ تو اگر کوئی خدا نہ کرے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس اصل کو اپنی نظر میں نہ رکھے تو 100% گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں یہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دین میں جو کچھ ہے وہ اس حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے 50-60 سال، 70-80 سال، کم زیادہ۔ اس دنیا کے لیے تعلیمات دی ہیں خدا نے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اس دنیا کو بھی خدا برباد کرنے کا حکم نہیں دے رہا، نہ ترک کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ دنیا ہدف بنے، نہ دنیا ہدف بننے کے قابل ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو ہدف بننے کے قابل ہے۔ اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ بھائی کوئی سونا دے کر لوہا تو نہیں لے گا، کوئی سونا دے 1 کلو لوہا لے 1 کلو، یہ تو نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی سونا دے رہا ہے یعنی اپنی ابدی زندگی دے رہا ہے تو اس کے بدلے کچھ ایسی چیز لے جو ابدی زندگی کے کام آئے۔ آپ یہ جو 50-60 سال زندگی، 70-80 سال زندگی میں اور آپ یہاں گزار رہے ہیں، اس سے ہماری ابدی زندگی طے ہونی ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، پل صراط، محشر، سب طے ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ جو ہوگا وہ یہی ہے جو ابھی ہم بنا رہے ہیں۔ اس معنی میں ہم لوگ ایک اعتبار سے اللہ کی صفت خالقیت کے نمائندے بنتے ہیں۔ جس طرح خدا خلق کرتا ہے، ہم بھی کچھ خلق کر رہے ہیں۔ وہ کیا خلق کر رہے ہیں؟ اپنا مستقبل۔ ہم اپنا مستقبل بنا رہے ہیں یہاں پہ۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ہم کچھ بنا رہے ہیں، تو خدا کا دین یہی تو بتانے آیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہاں پر، یہ مت سوچنا یہ صرف یہیں کا معاملہ ہے، تم آخر تک کو ڈرا کر رہے ہو، یہ سب کچھ ایسے ہوگا پھر۔ اب ایک مثال شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بھئی کچھ لوگوں کی آنکھیں یہاں پر ہیں اور کچھ کی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ زیادہ تر کی تو ہیں۔ اب یہ جو خدا متعال نے یہاں پر آنکھیں دی ہیں تو یہ پہلے کوئی امتحان نہیں لیا جس کے بدلے میں آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہا ہے کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ اب جو ہوگا اس کا بھی کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ یہاں ہاتھ پاؤں دیے، جسم دیا ہے، فکر دیے، طاقت دیے، ارادہ اختیار دیا ہے، بغیر کسی امتحان کے دیا ہے۔ کم از کم ہمیں یاد نہیں ہے عالم ذر میں کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، بالآخر کچھ تھا تو صحیح، کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ ممر ہے، یہ تمہاری گزرنے کی جگہ ہے۔ تو جب انسان کی گزرنے کی جگہ ہوتی ہے تو ایک مبدا ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، بیچ میں گزرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا گزرنے کی جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں خلق نہیں ہوئے ہیں، خلق ہم کہیں اور ہوئے ہیں، یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ اور نہج و بلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، خذوا من ممرکم لمقرکم، اپنے گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ توشہ اس جگہ کے لیے جہاں تم نے رہنا ہے۔ تو اگر کہیں تھے ہمیں نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہوا، اس کے بدلے میں ہمیں ملا ہے یہ نہیں، بظاہر ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہیں جو بدلے کی نہیں ہیں، ویسے ہی ملی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہی ہوگا نہیں، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو ہم کریں گے وہی ملے گا۔ تو اگر آنکھیں چاہیے تو یہاں کچھ کرنا پڑے گا، وہاں پہ کوئی طاقت چاہیے یہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اس کی ایک مثال تو میں عرض کر چکا ہوں، ایک اور طرح سے بھی بیان کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ نے یقیناً اللہ کے نبی کی وہ روایت بچپن سے سنی ہے، کچھ روایتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی کی جو ہم لوگوں نے بچپن سے سنی ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ مسلمان ملک میں ہونے کا یہ فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول سے اسلامیات کے سلیبس کو پڑھتے پڑھتے 4 چیزیں دماغ میں پڑھی جاتی ہیں۔
صفائی نصف ایمان ہے، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یہ سب کو رٹ جاتا ہے۔ عمل کرے یا نہ کرے اللہ جانتا ہے، وہ کہانیاں اس میں بہت ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے یوں سمجھا ہے اس کو کہ بھائی جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور اگر میں نے نیت نہ کی تو یہ رکن واجب مجھ سے مس ہو گیا تو میری نماز خراب ہو گئی۔ بات صحیح ہے کہ بھائی واجب جو رکن ہے نماز کے اندر وہ آپ نے مس کر دیا ہے۔ اس کو ہم لوگ جب پڑھتے تھے وہاں پر تو سمجھانے کے لیے کہتے تھے قنطرس، قاف نون تے را تا را سین، تو قنطرس کہتے تھے قیام متصل برکوع، نیت، اور اس کے بعد رکوع سجدے اور تو یہ کہتے تھے بھائی یہ واجبات میں سے ہے۔ تو اب یہ اگر مس کر دی کسی نے نیت تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز خراب ہو گئی۔ اچھا، اگر کسی نے نیت مس نہیں کی ہے، کہا اس نے ذہن میں کنسیڈر کیا تھا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن بیچ میں ریاکاری کر گیا، صحیح ہے، تو نماز باطل ہو گئی کیا؟ نہیں، نماز باطل نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ نیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ جو آئی تھی روایت کہ انما الاعمال بالنیات، تو وہ اب یہ کون سی دار و مدار ہے؟ ابھی نماز باطل ہوئی کیا؟ کوئی نہیں کہہ رہا نماز باطل ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں شاید فقہی لحاظ سے باطل نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے، چونکہ ریاکاری حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے ثواب کے اندر، نماز کی نیت کے اندر، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، نماز قبول نہیں ہوگی، ایک اکاؤنٹ اس نے کھولنا تھا نماز پڑھ کے ثواب کا، وہ ثواب کا اکاؤنٹ نہیں کھولا، بس نہیں، اب کچھ اور بھی ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس نیت میں کس کو رکھا تھا اپنے نظر میں؟ اللہ کے سوا۔ مثلا اس نے اپنی نیت میں رکھا تھا کہ فلاں آدمی دیکھے کہ میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، ریاکاری کی۔ اچھا، اب یہ جو اس نے عمل کیا ہے، جس کی نیت خراب تھی، یہ عمل جائے گا قیامت کے دن برزخ میں۔ عمل مٹ جائیں گے کیا؟ نہیں، عمل اچھے ہوں یا برے ہوں، عمل نہیں مٹیں گے، ختم۔ کوئی یہ نہیں سوچے میں نے نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھی تو اکاؤنٹ نہیں کھلا، بیلنس میں کچھ نہیں گیا، نہیں، بیلنس میں گیا ہے، نیگیٹو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل مٹ جائیں گے، بھائی اگر مٹنے ہوتے غلط عمل تو من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو وہ شرا یرا کہاں سے آئے گا پھر اگر مٹ نہیں تھا؟ کوئی چیز مٹنے والی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے وہ بھی زندہ ہے، برا کیا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ تو اب میں نے اگر خدا نہ کرے ایک نماز پڑھی جس کے اندر نیت میری غلط ہو گئی، اب یہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو اس کا جواب میں کہتے ہیں کہ جتنی نماز، اتنے بھی اعمال ہیں آپ کے، یہ اعمال خدا مجسم کرے گا۔ اگر نماز خدا کے لیے ہوتی ہے تو اس کا ایک تجسم ہے، مثلا خوبصورت، ہمدرد، یہ وہ۔ اچھا، اگر خدا کے لیے نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے پھر؟ نہیں معلوم۔ اگر کوئی چیز خدا کے لیے نہیں ہوتی تو کیا بنتا ہے پھر؟ نہیں معلوم، شاید کوئی کتا بنتا ہے، کوئی جانور بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر خدا کے لیے ہوتی ہے تو کوئی مجسم نورانیت ہوتی ہے، وہ حتیٰ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ قبر میں اترتی ہے، برزخ میں وہ نورانی وجود جو ہم نے خلق کیا اپنی نماز کے ذریعے سے، وہ روایت میں ہے کہ قبر میں اترے گا، برزخ میں انسان کے پاس آئے گا اور وہ لڑے گا اس کے لیے، دشمن سے، اس کے دشمن سے، شیطانوں سے لڑے گا کہ یہ اس نے مجھے خلق کیا ہے، میں اس کی دفاع کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اس نے جو گند خلق کیا ہے یہ کیا کرے گا؟ جو اچھا وجود ہے وہ پہچانتا ہے کہ میرا خالق یہ ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ وہ جو گند خلق کیا وہ کیا؟ وہ نہیں پہچانتا کس نے خلق کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی اسی کے پاس آئے گا، برزخ میں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ایک غلط کام کروں گا تو پازیٹو اکاؤنٹ نہیں کھولا، نہیں، پازیٹو اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے، نیگیٹو کھولا ہے، اب اس کو جھیلنا ہے۔ تو یہ جو
مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں قبر کے اندر کسی کے بچھو ہوں گے، کسی کے سانپ ہوں گے، کسی کے درندے ہوں گے، کسی کے وحشی ہوں گے. یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہماری خلق ہے، یہ ہم نے خلق کیے ہیں. ہم ابھی بھی خلق کر رہے ہوں گے، ہر وقت خلق کرتے ہیں ہم لوگ. جو خلق کر رہے ہیں یہ ہمیں ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ ذرۃ. تو یہ معاملہ ہے برزخ کا، یہ معاملہ ہے آخرت کا. آخرت آسان ہوتی تو اتنی پھر ڈرایا کیوں تھا انہوں نے؟ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو ڈرا کیوں رہے تھے؟ اس لیے ڈرا رہے تھے کہ نہیں، معاملہ آسان نہیں ہے. اور جتنی بھی پناہ ملنی ہے وہ پناہ ہم سب کو چاہیے، ورنہ پھنس جائیں گے مشکل کے اندر. تو یہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھیں آپ کہ یہ جتنی بھی یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں کہ بھئی اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. مثلا اس عمل کی شرط یہ ہے، تو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ صرف ایک ثواب عقاب کا ایک اکاؤنٹ ہے، جیسے بینکوں کے اندر ہوتا ہے، جیسے عدالتوں کے اندر ہوتا ہے. یہ نہیں، یہ سب حقیقت ہے، مجسم ہے. یہ پیکر بنیں گے، یہ وجود بنیں گے. ہم لوگ وجود بنا رہے ہیں اس وقت. یہ بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، کسی کو آتی بھی ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے کہ بھائی ہم لوگ خلق کر رہے ہیں کچھ. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ میں خلق کر رہا ہوں اور دن رات خلق کر رہا ہوں، تو وہ پاگل ہے کہ گناہ کرے گا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں ایک بچھو خلق کر رہا ہوں، اس بچھو نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے. ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے دنیا کا بچھو تو کیسے کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو برزخ کا بچھو ہے وہ کیا بلا ہے، تو وہ بھی نہیں پتا ہمیں. تو بھائی جس چیز کو خدا اپنے غضب سے نہ بنائے وہ کاٹے تو سانپ بنتا ہے، اور جس کو بنائے ہی غضب سے. اللہ یا رسول یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. اب اس حقیقت کو دیکھو اور وہ بے احتیاطیاں دیکھو جو ہماری زندگی میں جاری ہیں. کوئی جھوٹ بولنے میں رک نہیں رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں فضول کرنے میں رک نہیں رہا ہے، کوئی گالیاں دینے میں رک نہیں رہا ہے. بندے خدا جو ایک ایک گالیاں دے رہے ہو، اس کے پیچھے خلق ہو رہی ہیں چیزیں. یہ جو دوسروں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ خلق ہو رہا ہے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر میں نے کسی کی نعوذ باللہ تعالیٰ زندگی میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، مثلا میری وجہ سے کسی کا دل ڈپریس ہوا ہے، میں نے ایک بات کہی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. اب یہ سمجھ لو کہ میں نے ایک بندہ خلق کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے. جتنی دیر میں نے اس کا دل توڑا ہے، اتنی دیر یہ مجھے چاقو سے اذیت کرے گا. اب کیا ہونا ہے؟ اب سوچ لو یہ ہونا ہے. یہ ہم لوگوں نے نہیں سوچا ہوا. ہمیں صرف قیامت کا یہ پتہ ہے، ایک دن آئے گا جب سب تباہ ہو جائے گا، بس ایک میدان ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سب چل رہا ہے، ابھی ساتھ چل رہا ہے. اس کو اس طرح سوچیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ مولا ہمیں دعائے مکارم الاخلاق دے رہے ہیں. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس جہنم سے بچانے کے لیے، اس سختی سے بچانے کے لیے جو اس دنیا کے بعد فوراً ہمارے آنکھوں کے سامنے آنے والی ہے. اور مرنے سے کچھ دیر پہلے شروع ہو جائے گا معاملہ، دکھائی دینا شروع ہو جائے گا. ابھی بھی چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، لیکن چل رہا ہے. البتہ الحمدللہ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھائی بھی دیتا ہے، کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو خدا دکھا دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو یہاں زندہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دونوں جگہ زندہ ہوتے ہیں. یہ سب خدا کے معاملات ہیں. اللہ انشاءاللہ عاقبت پہ خیر فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. چند جملے بول کر متصل کرتا ہوں آج کے ٹاپک سے، اور جو آج کوٹیشنز لگا کے آیا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ شروع کروں تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا، اگر ممکن ہو تو درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. اگر جگہ آپ کو مل جائے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مشکل نہ ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا ہے انشاءاللہ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بہت بڑا معاملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ خلق ہو رہا ہے۔ اچھا اب ایک سوچنے والی بات ہے، اگر میں یہاں پہ کچھ کما رہا ہوں، میں نے کوئی کام کیا، بزنس کیا، کچھ کمایا، تو یہ جو میں نے کمایا اس کے مقابلے میں بھی کوئی چیز خلق ہوگی کیا؟ ہاں، حلال کماؤں گا اچھی چیز خلق ہوگی۔ تو مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمام اعمال سے کچھ نہ کچھ خلق ہوگا، اور حلال کمائی سے بھی خلق ہوگا۔ اچھا اگر کسی نے حرام کمائی کی اس سے بھی کچھ خلق ہوگا؟ کیوں نہیں خلق ہوگا، اس سے بھی خلق ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، میں نے حلال کمائی کی پھر خرچ کیا، اس سے بھی کچھ خلق ہوگا؟ ہاں، اس سے ایک اور چیز خلق ہوگی۔ تو کمانے سے علیحدہ خرچ ہوگی، خلق ہوگی، خرچ کرنے سے پھر خلق ہوگی۔ کیوں؟ یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو ہم سے دو سوال کیے جائیں گے، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا جب ہم نے کما لیا حلال تو اب تو ہم مالک ہو گئے، اب ہماری مرضی ہم کہاں خرچ کریں۔ یہ کس نے کھوپڑی میں ڈالا کہ ہم مالک ہیں؟ کس نے کہا؟ ایک طرف سے بولتے ہیں اللہ خالق کل شیء، دوسری طرف سے کہتے ہیں مالک میں ہو گیا۔ اگر وہ خالق ہے، اگر وہ مالک ہے، جان دی بھی اس کی ہے، رزق دیا ہوا اس کا ہے، تو مالکیت میرے پلے کہاں سے آ گئی؟ میں جو زیادہ ہوں وہ خدا فرماتا ہے انتم مستخلفین فی، فرماتا ہے خدا مستخلفین فی، تم اس کے اندر میری طرف سے نمائندے بنائے گئے ہو۔ بس جتنا کچھ تمہارے پاس ہے، بولنے کی طاقت، پیسہ، شہرت، دولت، جتنا کچھ تمہارے پاس، اولاد، رشتہ دار، تعلقات، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس سب میں مستخلفین فی، تم ہماری طرف سے نمائندے بنائے گئے ہو۔ دیکھنا یہ کرو گے کہ آپ تو حلال کمانا ایک امتحان ہے، حلال کو خرچ کرنا دوسرا امتحان ہے۔ اچھا اب قانون بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی حلال کماتا ہے، نعوذ باللہ تعالی کسی حرام میں خرچ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر یہ جو حلال کمایا تھا یہ بھی خراب ہوتا ہے، یہ بھی کنیکٹڈ ہے۔ آپ کہیں گے بھائی مولانا بہت سخت کر دیا معاملے کو، ہر چیز میں سختی ڈال دی۔ بندے خدا، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم لوگ، میں ٹیچنگ کرتا تھا اسکولز میں، کالجز میں، کچھ عرصے یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا، تو وہاں پہ ہمیں پیپر بنانے ہوتے تھے۔ اب پیپر بناتے وقت مثلا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ایگزام ہے یہ مثلا 1.5 گھنٹے کا ہے، 1.5 گھنٹے کا پیپر ہے، اس میں آپ نے پیپر بنانا ہے۔ اب آپ پیپر بنائیں تو جو ٹیچنگ کرنے والے ہیں نا ان کو پتہ ہے ٹیچنگ لائن بہت اچھی ہے، اس میں 2 چیزیں انتہائی بری لگتی ہیں، ایک پیپر بنانا اور ایک بچوں کی کاپیاں چیک کرنا۔ یہ 2 باتیں اتنی بری لگتی ہیں کہ میں کہتا تھا اگر یہ نہ ہو تو میں ساری زندگی ٹیچنگ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پیپر بنانا سخت کام ہوتا تھا۔ اچھا اب پیپر بنانے میں کیا تھا کہ استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، ٹیچر کے اوپر، کہ وہ کتنا اچھا پیپر بنانے والا ہے۔ تو بعض تو ہوتے تھے وہ ایسے ہی 4-5 سوال دے دیے، 6 سوال دے دیے، چلو معاملہ ختم، لیکن بعض بہت انٹیلیجنٹلی اس کو بناتے تھے۔ تو مثلا وہ ایسے رکھتے تھے کہ بچے کے اندر کچھ بھی ہو وہ سامنے آ جائے گا۔ تو مثال کے طور پر ایک بچے نے کبھی یہ بھی کہا کہ بھئی یہ جتنا آپ نے پیپر بنایا ہے جس پہ آپ 100% مارکس دیں گے، یہ 1.5 گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا یہ بھی ایگزام کا حصہ ہے کہ جب تم سلیکٹ کرو گے تو کیا سلیکٹ کرو گے، مجھے بھی پتہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایگزام کا حصہ ہے۔ یہ جو آپ پتہ نہیں میں بات کتنی کنوے کر پایا، یہ بعض اوقات پیپر بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹے میں نہیں ہونے والا، لیکن وہ اس کو بھی امتحان کا حصہ رکھتا ہے کہ جب بچے کو میں اس مشکل میں ڈالوں گا کہ 1.5 گھنٹے میں حل نہیں ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولیں گے، یہ غلطیاں کرے گا یا جتنا پیپر کیا ہے وہ صحیح کرے گا۔ تو یہ سب امتحان کا حصہ ہے۔ اب اگر میرے جیسا ناقص العقل امتحان بنائے تو اتنا سوچتا ہے
اور اگر یہ امتحان خدا نے بنایا ہے، اللہ اکبر، پھر تو تم بھول جاؤ بھائی، بھول جاؤ، یہ جو بیٹھے ہو اس میں بھی امتحان ہے، یہ جو میں بیٹھا ہوں اس میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اس میں بھی امتحان ہے، کیوں ہاتھ اٹھایا اتنا؟ یہ لوگ بہت دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں جو چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، ہم لوگ اتنے لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہو کیا رہا ہے، وہ لوگ بہت دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں ذہن میں آ گیا، وہ عرض کرتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں۔ آغا بہاؤالدینی ہوتے تھے کراچی میں، جو تھے ان کے تایا، میرے خیال میں تایا تھے یا چچا تھے، ان کو آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ کہتے تھے، عمر میں بھی ظاہر ان کے تایا چچا تھے، اور وہ معنوی اعتبار سے بھی ان کا بڑا عجیب مقام تھا، وہ بہت عجیب مقام تھا، اور وہ تقریباً عمر کے اعتبار سے شاید مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید امام خمینی کی عمر کے تھے، تقریباً اس عمر کے 19-20 کا شاید کچھ فرق ہوگا، لیکن بہت بڑے عارف آدمی تھے، اور ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہ معنوی کیفیت انسان کی جان سکتے تھے، یہ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ اچھا، ان کو کسی نے کہا، جب امام خمینی واپس آئے پیرس سے، آپ کو پتہ ہے ایران سے نکال دیے گئے، 15 سال 17 سال باہر رہے، پھر واپس آئے تو قم میں کچھ دن رکے تھے، شروع میں کچھ دن قم میں رکے تھے، وہ مدرسے فیضیہ میں وہ ایک دفعہ لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو ایک پلیٹ فارم تھا لوہے کا جس کے اوپر وہ چلتے ہوئے آتے تھے، یوں کر کے ہاتھ ہلاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ تو آغا بہاؤالدینی جب آئے بزرگ ان سے ملنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اندر جائیں، کیونکہ جو بڑے بڑے آیت اللہ آتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں ملنے کے لیے، کہنے لگے نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، پہلے میں باہر کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی باہر اچھی بات نہیں ہے، باہر تو عوام کھڑی ہوتی ہے، پبلک کھڑی ہوتی ہے، تو آپ اندر آئیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں باہر کھڑا رہوں، مرضی آپ کی۔ تو وہ باہر کھڑے رہے، امام خمینی آئے، وہ پلیٹ فارم تھا ایک لوہے کا، اس کے اوپر چلتے ہوئے گئے، وہ انہوں نے ہاتھ واتھ ہلایا، پھر واپس گئے۔ اندر جب چلے گئے تو آیت اللہ بہاؤالدینی نے کہا کہ اب میں اندر جاؤں گا ملنے کے لیے۔ میں کہا ہم تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اندر چلیں، آپ نہیں ملنے گئے، اب چلیں آپ چلتے ہیں۔ گئے وہ، انہوں نے امام خمینی سے ملاقات کی، ان کو یہ باتیں ہوئیں، جو بھی باتیں ہوئیں ہمیں تو نہیں معلوم کیا ہوا۔ جب وہ باہر آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ شروع میں اندر کیوں نہیں گئے تھے اور بعد میں پھر کیوں اندر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ 15 سال 17 سال ملک سے باہر رہے تھے، اتنا عرصہ فرانس میں بھی رہے تھے، اب یہ لیڈر ہیں، اور یہ واپس آئے تو 40-42 لاکھ لوگ تہران میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے نفس کو بگاڑنے کے لیے اتنا کافی ہے، ایک آدمی کے نفس کو بگاڑنے کے لیے نا اتنا کافی ہے۔ تو میں نے کہا میں رسک نہ لوں، ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، پہلے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لو خمینی کہاں پہنچے ہوئے۔ محتاط آدمی کہا بھائی اتنے سال کے بعد باہر رہ کر آئے ہیں، لیڈر بن گئے ہیں، نفس انسان ہوتا ہے، نفس انسان کافی ہے اتنا اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ پہلے تو ہم جانتے ہیں عارف آدمی تھا، لیکن ابھی اتنے عرصے باہر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے میں باہر کھڑے ہو کے دیکھ تو لوں کہ ہے کیا معاملہ اب۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے یہ بندے خدا ہاتھ بھی اٹھا رہا تھا نا تو اللہ سے کہہ رہا تھا خدا قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، پھر ہاتھ اٹھا رہا تو قربتاً الی اللہ کرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کہا یہ ایک ایک قدم گن کے اٹھا رہے تھے اللہ کے لیے، اے خدا تیری خاطر تیری خاطر یہاں تک پہنچوں، بس اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، بس یہاں تک کافی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھانے لگے تو خدا سے کہنے خدا تیرے بندوں کی خاطر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں اٹھاؤں گا، بس اتنا کافی ہے۔ تو کہنے کہ مجھے تو ڈر یہ لگا کہ یہ پلک جھپکتے وقت بھی نیت کریں گے کہ یہ بھی قربتاً الی اللہ ہو، اس حد تک قربتاً الی اللہ۔ کہنے کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اب مجھے اندر جانا چاہیے، جا کے ملنا چاہیے۔ یہ لوگ محتاط لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے خلق کر رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی خراب چیز نہ بنائے۔ اچھا کارخانہ بری پروڈکٹ نہیں بنائے گا، ہم لوگ کارخانے ہیں، وہ گندی پروڈکٹ کتنی بنائی، اچھی پروڈکٹ کتنی بنائی اللہ جانتا ہے۔ ابھی جا کے جب ہماری دکان کھلے گی تب پتہ چلے گا وہاں پہ کیا پڑا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ نبی اور ان کی آل پر درود سے امام نے شروع فرمایا۔ اگلے پیراگراف، اب میں فاصلہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں ترتیب سے نہیں پڑھ رہا، جو موضوع سے متصل ہے میں اسے پڑھتا ہوں جہاں سے بھی ہو۔ تو اب یہ ایک اور پیراگراف ہے اور درود سے شروع ہوا ہے، میں رزق کے اوپر پڑھنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے ابھی کہا کہ بھائی کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا ہے، اس کے حوالے سے چند جملات
امام نے ارشاد فرمائے، ایک بار پھر مولا امام چہارم کی ذات گرامی پر، ان کے خاندان مطہرہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد آل محمد وقفنی معونۃ الاکتساب وارزقنی من غیر احتساب۔ خدایا مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ کیا مطلب؟ امام کہہ رہے ہیں کہ خدایا میرے اوپر من و سلوہ نازل کر دے۔ اگلا جملہ بھی دیکھیے، امام نے فرمایا وارزقنی من غیر احتساب، مجھے رزق دے بغیر شمار کیے ہوئے۔ تو امام نے یہ کیا کہا کہ بھائی ہمیں مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ کیا مطلب؟ نہ یہ زحمت نہ اٹھانے، مجھے رنج نہ لگے، اہمیت ہی نہ دو، آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا۔ کسی کے ہاتھ میں پیسہ، کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو اصل میں اس پیسے نکال لو، اس سے پوچھو اب تجھے پرواہ ہے یا نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں کاؤنٹ کرتا، کوئی آتا ہے جائے، آتا ہے آئے، جاتا ہے جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا رہے، چونکہ بیٹا ابھی تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے، تمہیں یہ پیسہ بول رہا ہے، ابھی کل یہ پیسہ نہ ہو پھر دیکھنا پڑے گا اب تمہارے پاس کتنی طاقت پڑی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو پتا ہو کہ یہ میری زندگی کا مقصد بھی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، اتنا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی گزاروں، یہ بات ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ کہ تمہیں یہ چیزیں زندگی میں عذاب نہ لگیں کہ بھئی تم کس مشکل میں پھنس گئے، دوسروں کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس بات سے نکال دو اپنے ذہن کو۔ اللہم وقفنی معونۃ الاکتساب، خدایا مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، بے حساب روزی عطا فرما۔ اب یہ جملے بہت سوچنے سمجھنے والے ہیں، ظاہر امام کا کلام ہے وہ کہ بے حساب روزی عنایت فرما۔ امام کیا دولت کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجیے گا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، رزق دولت نہیں ہے، رزق کچھ اور ہے۔ اگر آپ کی کمائی آپ کو خدا کے نزدیک لے جائے یہ رزق ہے، ورنہ یہ دولت ہے، پھر یہ رزق نہیں ہے۔ آپ کی کمائی خدا کے نزدیک لے جائے، 10 سکے کماؤ خدا کے پاس جاؤ، اگر کوئی 10 سکے کمائے خدا کے پاس جا رہا ہے یہ اس کی روزی ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ لیکن خدا نہ کرے لاکھ کمائے، ملین کمائے اور خدا کی طرف نہ جائے، اس کا مطلب ہے یہ دولت ہے، یہ وہ جو قارون کو بھی ملی ہے، فرعون کو بھی ملی ہے۔ روزی اور رزق خدا بندوں کو دے رہا ہے، البتہ رزق کو کبھی دو مفہوم میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل رزق خدا متعال اس انداز میں دیتا ہے، وارزقنی من غیر احتساب۔ اب امام اس کا اثر فرما رہے ہیں، فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب، خدایا بے حساب روزی عنایت فرما تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردانی نہ کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تلاش معاش میں ایسا پھنسوں کہ میں تیری عبادت سے بھی دور چلا جاؤں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر مجھے چیک کرنا ہے نا کہ میری کمائی بڑھ رہی ہے، یہ کمائی صحیح بڑھ رہی ہے یا غلط بڑھ رہی ہے، تو دیکھو میری عبادتوں میں لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پہلے وقت پہ نماز پڑھتا تھا، اب وقت پہ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، توجہ سے پڑھتا تھا، ابھی توجہ رہی یا نہیں رہی۔ بہت بڑا ایک مسئلہ، پہلے میرے دل میں پیسے کی اتنی محبت نہیں تھی، اگر زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو کہیں محبت تو نہیں بڑھ رہی۔ پہلے لوگ مجھے احترام دیں یا نہیں دیں میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا، اب کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے احترام بہت اہم لگنے لگا ہے۔ یہ سب باتیں کاؤنٹ ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ جو آیا یہ رزق ہے یا یہ دولت ہے جو آ گئی ہے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا صاحب۔ پہلے میں کسی کی مشکل کو دیکھتا تھا بے چین ہوتا تھا، مثلا ابھی پرواہ بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک فارمولہ بن جائے گا، نہیں، یہ سب مل ملا کر ہے۔ وارزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب، ایسا نہ ہو کہ میں دولت لینے کی طلب میں تیری عبادتوں سے دور چلا جاؤں۔
ولا احتمل اسرا تبعات مکسب، اور غلط اور نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے مجھے۔ بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے کوئی کمائی کی ہوتی ہے، وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہوتی، اچھی کمائی نہیں ہوتی، کسی بھی وجہ سے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اب دو راستے ہیں، یا تو میں وہ ہوں جس کو کمائی چاہیے بس، تو خدا اس غلط کو میرے پاس پڑا رہنے دے گا اور اس سے میری جان کو عذاب بڑھتا رہے گا، یا میں وہ ہوں جس نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے غلط نہیں چاہیے، مجھے صرف صحیح چاہیے۔ اب خدا کیا کرے گا، اس پیسے کو میرے پاس سے نکلوائے گا۔ کیسے نکلوائے گا اب یہ اللہ جانتا ہے کیسے نکلوائے گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے فی زمانہ کو یہ کہ میری 100% کمائی حلال ہے، 100% کمائی بہت بڑا کوئی، اس کا مطلب کیا، مکسنگ آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ سے تم نے حلال مانگا تھا اور یہ مکس آیا ہے، اب اس کو خدا نکلوائے گا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اسی پہ خوش ہو کہ جو آ رہا ہے آئے ھذا من فضل ربی کہہ کے کھا لیا، تو اب اس سے برے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب اس سے برے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس سے برا کیا ہوگا، حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ جائے گی، حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ جائے گی، دنیا اور آخرت سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، صرف دنیا رہ جائے گی، اسی میں گھومو۔ کیوں، تم نے یہ تمیز ہی نہیں کی کہ جو پیسہ آ رہا تھا یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ تو امام فرمانے خدایا مجھے ایسا نہ ہونے دے، فرمایا خدایا معیشت کے کسب معیشت کے غم رنج و غم سے بے نیاز کر دے، بے حساب روزی عنایت فرما، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگرداں نہ ہو جاؤں اور غلط اور نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ خمیازہ کیا بھگتتا ہے انسان، اگر نیت پہ اچھا ہے تو خمیازہ یہ بھگتتا ہے کہ یہ واپس نکل جائے گا، اور اگر نیت پہ اچھا نہیں ہے تو خمیازہ کیا بھگتے گا، اب تمیز ختم ہو جائے گی، معرفت ختم ہو جائے گی، اللہ کی یاد دل سے آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جائے گی، اور اس کی جگہ کیا جم جائے گا، پیسے کی محبت۔ اب ایک کمپلیکیشن بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا شیطان بڑا استاد ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس طرح اللہ کے نظام میں استاد اور شاگرد ہوتا ہے، یہ جو گمراہی کا نظام ہے اس میں بھی استاد اور شاگرد ہوتا ہے، اس میں بھی استادی شاگردی چلتی ہے۔ شیطان اس کے چیلے ہی تو قرآن اور مثلا ہر جگہ آیا ہوا ہے نا، تو شیطان بڑا استاد ہے اپنے کام کا۔ تو شیطان کیا ڈرامہ کرتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ، کس آدمی کے ساتھ، غور کیجیے گا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، کس آدمی کے ساتھ، پیسہ آ رہا ہے، بندہ اچھا ہے برا نہیں ہے، بندہ بھی اچھا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اب شیطان یہ کرے گا آہستہ آہستہ اس کے دل میں پیسے کی محبت ڈالے گا، آہستہ آہستہ پیسے کی محبت ڈالے گا۔ اچھا بندہ ہوشیار ہے، جیسے ہی پیسے کی محبت بڑھنے لگی، اس کی عبادتیں کم ہونے لگی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرے دل میں پیسے کی محبت بڑھ رہی ہے۔ اب شیطان ایک اور پانسا پھینکے گا، وہ کیا کرے گا، اس کو کچھ عبادتوں میں مشغول بھی کرے گا۔ شیطان عبادتوں میں مشغول کرے گا، ہاں شیطان عبادتوں میں مشغول کرے گا، کیوں، تاکہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میرے دل میں پیسے کی محبت آ گئی ہے، اسے چھپانے کے لیے۔ آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے، یہ شیطان عبادتوں پہ لے کے جائے گا؟ ہاں شیطان، کیوں، دلوں میں اگر پیسے کی محبت پھنسی ہوئی ہے، اس کی عبادتوں کا زیادہ اثر نہیں ہوگا، اب زیادہ اثر نہیں ہونے والا۔ تو شیطان کیا پسند کرے گا، شیطان یہ پسند کرے گا یہ محبت باقی رہے، چاہے عبادتوں کے پیچھے چھپی رہے، تو 4 عبادتیں بڑھوا دے گا تاکہ اس کی یہ پیسے کی محبت چھپی رہے۔ تو ہوشیار آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ہوشیار آدمی کو صرف عبادتیں چیک نہیں کرنی چاہیے، ہوشیار آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے کی محبت بڑھ رہی ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، میں مستحبات کو بڑھا کر اپنے آپ کو خوش کر رہا ہوں کہ میں صحیح چل رہا ہوں، جبکہ پیسے کی محبت بڑھ رہی ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ کیس ہوا تو کیا ہوگا، کرٹیکل ٹائم پر وہ جو پیسے کی محبت اندر جم گئی ہے، یہ کوئی غلط فیصلہ کروا دے گی،
یہ مروائے گی. این ٹائم پر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے گا. کیوں؟ پیسے کی محبت اندر گھسی ہوئی ہے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے شاگرد ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہوں گا پوری طاقت اس پہ لگاؤ، اس کو چیک کرنے پہ کہ میرے دل میں پیسے کی لالچ نہ ہو، اور اس کو خدا سے مانگو کہ خدایا اگر ہے تو مجھے بتا دے اور اس کو نکال دے کسی طریقے سے. تو عبادتیں بڑھائے تو کس نیت سے بڑھائے؟ عبادتیں بڑھائے اس نیت سے کہ خدایا میں عبادتیں بڑھا رہا ہوں، تو میری لالچ کو نکال دے. اور یہ ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے. بی بی نے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ خدا نے زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ دلوں سے پیسے کی محبت نکلے. اب مشکل ہمارے یہاں یہ کہ وہ زکوٰۃ دے کر شوبازی کر لیتا ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ پیسے کی محبت پھر نہیں نکالتی، کیونکہ وہ بھی شوبازی میں لگ گئی. پاکیزہ زکوٰۃ ہوگی تو نکالے گی نا. خمس دے گا، اس کے اوپر بھی 4 جگہ نعرے لگوا کر اپنے، اس کے بعد پھر دے گا. تو پھر اب وہ جو خمس نے پاکیزہ کرنا تھا وہ بھی نہیں کرے گا. اب ایک ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ٹھیک ٹھاک دیندار ہے، پرلے درجے کا قارون ہے، پرلے درجے کا قارون ہے. یعنی وہ آیت اللہ جوادی عامل ایک جملہ کہتے ہیں بولتا قرآن ہے سوچتا قارون ہے. بولتا قرآن ہے سوچتا قارون ہے. شیطان ایسے چھپا لیتا ہے قارونیت کو، دلوں میں قارونیت ہوتی ہے، زبان پہ اللہ اللہ کروا کے اس کو چھپا دیتا ہے تاکہ این ٹائم پر اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اس سے کوئی غلط فیصلہ کروا لوں گا. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی، کہ وہ میں ترتیب میں سمجھا عرض کر سکوں اس کو. اب ممکن ہے کوئی مجھ پہ اعتراض کرے کہ مولانا آپ دعا کی ترتیب کو خراب کر رہے ہیں. تو اصل میں بعض اوقات وہ لوگ بڑے ماحول سے شروع کر کے چھوٹی تعلیم پر لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات ہم لوگ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں تو ہمیں چھوٹی جگہ سے شروع کر کے بڑی کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ ہمیں معاملہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ بعض اوقات معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جملات تو وہی جملات ہیں جو دعا کے اندر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وامنعنی من الصرف وحسن رزقی من التلف. اب دیکھیے خرچے کا معاملہ شروع ہو گیا. وہ کمائی کا معاملہ تھا، اب خرچے کا معاملہ شروع ہوا. کیا؟ خدایا مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، تباہ ہونے سے اس کا مطلب ہے فضول خرچی روزی. اور یہ امام نے اس لیے فرمائے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے نا تو تمہاری جو روزی آنی تھی وہ بھی جائے گی. مسئلہ ایک اور ہے، فضول خرچی کہتے کسے ہیں؟ کیوں؟ کوئی مانے گا کہ میں فضول خرچ ہوں؟ نہیں. بھائی میں ایک دعوت میں گیا، اس دعوت میں وہ جو لوگ بعض اوقات جملہ کہتے ہیں نا اللہ جھوٹ نہ بلوائے اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بلواتا یار، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو لوگ کہتے ہیں نا اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اس دعوت میں کوئی 10-12 قسم کے کھانے رکھے تھے. اچھا، جتنے بھی کھانے والے تھے وہ سب وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے، گائے بن کے صحیح کھانا کھانے 4 ڈشز. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کسی بندے سے کہو یہ فضول خرچی ہے، کیا کہ مولانا یہاں تو سوجا بازار کی ہر دعوت میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو زیادہ ہونے سے فضول خرچی صحیح ہو جاتی ہے کیا؟ کوئی کام غلط زیادہ ہونے لگے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے پھر کیا؟ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے تو مومنوں کے دلوں میں خوشیاں ڈالی ہیں، تو فضول خرچی سے کوئی غم ڈالتا ہے کیا؟ کیوں کر رہے ہو یہ؟ کھانے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ کیا ہم نے زندہ کھانے کے لیے یا کھانا کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں؟ کس کے لیے؟ چلو آپ کو مولانا یہ تو نہیں کر سکتے کہ پھر گاجر کچی کھا لو پیٹ بھر جائے گا زندہ تو رہو گے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر کی طرف نہیں جا رہا ہوں. لیکن بندے خدا آخر کوئی حد ہوتی ہے. کل خدا ہم سے پوچھ بیٹھے گا کہ بھائی ایک وقت کھانا کھانے بیٹھے تھے 10 ڈشز لے کے بیٹھے تھے. اچھا وہ جو پھر جملے سنے تھے مولا امیر المومنین نے اپنے گورنر کو سنا کہ وہ ایک دعوتوں پہ بیٹھا تھا جہاں پہ بہت سارے کھانے تھے، تو مولا نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم بیٹھے کیوں تھے وہاں پہ؟ اس نے کہا مولا مومنین تھے سارے آپ کے چاہنے والے. انہوں نے کہا چاہنے والے تھے یا نہیں تھے بتاؤ، بیٹھے کیوں تھے وہاں پہ؟ تو وہ انہی لوگوں کے لیے تھا سارا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. اب کوئی مانتا ہے کہ فضول خرچی کر رہا ہے؟
نہیں، ہر کام کر رہا ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. بندے خدا اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ خدا کے وکیل آ کر تمہیں پکڑنا شروع کریں گے، حساب کریں گے، ہم لوگ کی جان نکل جائے گی، ہم لوگوں کی نہیں جواب دے سکیں گے. تھوڑا سا خود ہی اپنے ہاتھ کو روک لو کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ کل مجھے سوال کا جواب دینا پڑ جائے، میں کہاں سے جواب دوں گا اس کو. تو فضول خرچی نہیں مانتا کوئی آج کل. اچھا اب ایک دنیا کے لیے کیا کریں گے؟ جب مقابلہ کریں گے دنیا میں تو جا کے بل گیٹ سے کریں گے، اور جب عبادتوں میں مقابلہ کریں گے تو دنیا کا کوئی فاسق ترین انسان پکڑ کے اس سے مقابلہ کریں گے کہ میری عبادتیں اس سے تو بہتر ہیں اور میرا پیسہ اس سے تو کم ہے. دین خدا نے الٹا کہا تھا. دین خدا نے کہا تھا عبادتیں کرنے لگو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، اور جب دنیا کمانے لگو تو نیچے خرچ کرنے لگو تو نیچے والوں کو دیکھنا. الٹا کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد پھر ہدایت نہیں ملتی ہم لوگوں کو، پھر اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اس کے بعد جو نقصان ہوتے ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں. پھر اب تو فضول خرچی کو بھی اب سمجھاؤ. اب میں کتنا عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، ایک ضرورت ہے، ایک سہولت ہے، اور ایک عیاشی اور آسائش ہے. ضرورت سے نکلو، سہولت تک پہنچو، عیاشیوں پہ مت جاؤ. سادہ کام پکڑ لو. اچھا جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں رک جاؤ. بقول آقا بہجت کے فرماتے تھے اگر شبہ ہے تو احتیاط کر لو. مثلا ایک ڈش ضرورت ہے، 3 ڈشز سہولت ہے، 5ویں 6ٹی شبہ ہے تو رک جاؤ، 4 ڈشز کھلا لو. مثلا جہاں پہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ شبہ ہو گیا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، وہ وہاں پہ رک جاؤ. پھر نا اس سے آگے کیوں جا رہے ہو؟ پھر اس کو کیوں اٹیمپٹ کر رہے ہو؟ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں لے لو. زیادہ زیادہ کیا کرنا ہے، وہ تھوڑا سا دبنا پڑے گا نا. اللہ کی خاطر قبول کر لو، رسک مت لو. بیماریوں میں کیسے رسک نہیں لیتا آدمی، کہتا ہے نہیں مجھے فلاں چیز کی بیماری ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس کا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اور اللہ کے حکم کی بندگی میں جو کرنا ہے کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے. وہاں تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، میں نہیں کروں گا. وہاں پہ بھی تو کرو ایسے احتیاط. فرمایا کہ سن اے خدایا، مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا، اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر. امام نہیں فرما رہے میرے مال میں اضافہ کر، نہیں، برکت دے کر اضافہ کر، بے برکتی میں نہ بڑھا دے. وَوَفِّرْ مَلَكَتِي بِالْبَرَكَةِ فِي، برکت کے ساتھ اس میں اضافہ فرما. اور برکت میں نے آپ سے عرض کی، برکت کسے کہیں گے؟ برکت اس کو کہیں گے کہ جو مال و دولت ہمیں اللہ کے نزدیک لے کے جائے، اللہ کے بندوں کے کام آئے، وہ برکت والی ہے. باقی سب ایسی ذخیرے ہیں، بینکس ہیں، پھر یہ سب بینک بن جاتے ہیں. اور مجھے اس میں امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا. امام فرما رہے ہیں خدایا میں تیری راہ میں بعض اوقات کام کرنا چاہتا ہوں نا، اور اچھی جگہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر گیا. وہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، کسی نے مجھے لطیفہ سنایا، لطیفے ٹائپ کا. وہ دنیا میں ایک جگہ، میں نام نہیں لوں گا، اتنی احتیاط کروں گا کہ آپ کو بھنک بھی نہ پڑے کہ کہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو وہ دنیا میں ایک جگہ ہمارا کوئی امام بارگاہ تھا، اس کا رینوویشن ہو رہا تھا. رینوویشن بھی بڑے اسکیل کے اوپر تھا، بڑا پیسہ لگنا تھا اس کے اندر. تو وہ کسی کو بلایا کہ بھائی تم، لوگوں کے درمیان ڈونیشن کی کمپین چلی کہ بھائی ڈونیشن رینوویشن ہونا ہے. تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا بند کرو، یہ میں ایک آدمی دے دوں گا. تو اس نے کوئی اب ایک رقم XYZ، بہت بڑی رقم، اس نے کہا میں دے دوں گا. اب سب اس کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بڑا چیمپئن ہے بھائی، یہ ایک ہی آدمی دے دے گا. خیر جناب علی اس نے دے بھی دیا، وہ بن بھی گیا. جب بنا تو اس کو بلایا کہ اب دیکھو ہمارے یہاں تو عزت پیسے پہ ملتی ہے نا، جو ڈونیشن زیادہ دے گا اس کا مائک پہ نام لیا جائے گا، جو چھوٹا ڈونیشن دے گا اس کے بعد ڈبے میں ڈال، جہاں سے جاؤ رسید لے لو، ختم. اور جو زیادہ پیسہ دے گا اس کو ڈونیشن، اور بہت زیادہ دے گا تو افتتاح اسی سے کروائیں گے. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم از کم عبادت گاہوں کو تو دولت کی دوڑ سے نکال دو. کم از کم عبادت گاہوں میں بھی دولت کی دوڑ کرتے ہیں ہم لوگ. ایک جگہ تقریر کرنے گیا، وہاں سارے جو چیمپئن دولت مند تھے وہ آگے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تم لوگ کہاں سے معاشرے کو صحیح کرو گے؟ تو تمہاری تو تبعیض تو یہیں پہ تم دکھا رہے ہو. سارے تم نے دولت مندوں کو صوفے پہ بٹھایا ہوا ہے، باقی سب کو کرسیوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. یہ جو صوفے بیٹھے ہیں، کیوں صوفے پہ بیٹھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کی جیب بڑی ہے، اس خاطر بٹھایا ہوا ہے تم نے. تو تم کہاں اپنے دین کے اندر عدل کرو گے، مساوات کرو گے؟ تمہارا تو پیٹرن ہی غلط ہے سارا. البتہ اتنی سختی سے نہیں کہا تھا، تھوڑا سا آرام سے کہا تھا، یہاں سختی سے بول رہا ہوں.
تو وہ جناب علی وہ اس کو بلایا، اس کو اتنا بڑا پیسہ دیا تھا، اب اس سے رینوویشن ہو گئی، اس سے افتتاح کروایا. اس نے افتتاح کرتے ہوئے آیا وہ، اور اس نے کہا کہ یہ پیسہ کوئی بڑی بات نہیں، اتنا تو میں نے ہندوؤں کو بھی دیا تھا، لو کر لو. اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اتنا تو میں نے ہندوؤں کو بھی دیا تھا. تو امام دعا مانگ رہے ہیں، خدایا پیسہ دے، اور جہاں کار خیر خرچ ہونا ہے نا اس کی بھی ہدایت دے کہ کہاں پہ خرچ ہونا ہے. ایسا نہ ہو میں اپنی نمائش کے اندر خرچ کرتا رہا ہوں، سمجھتا رہا ہوں کار خیر ہے کار خیر ہے. اس خاطر میں کہتا ہوں یہ تختیاں وختیاں مت لگواؤ، اس میں ریاکاری ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی. بہرحال اللہ بہتر کرے گا. درود بھیجو محمد و آل محمد. محمد وعجل. اچھا اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ دولت بے مقابلہ عزت. کبھی بھی ان دو چیزوں کو ایک دوسرے کے نزدیک مت رکھنا. کیا مطلب؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا احترام زیادہ ہے. جس دن کوئی سوسائٹی یہ حرکت کرتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس سوسائٹی میں ناامنی آتی ہے، اس سوسائٹی میں انجسٹس آتا ہے، اس سوسائٹی میں ظلم آتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں. آپ اپنی اولاد کے اندر، میں اپنے بھائیوں کے اندر، سب اپنے خاندان کے اندر اس بات کا خیال رکھنا کہ عزت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، احترام کا تعلق دولت سے نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دولت مند ہے اس کی بے احترامی کرو، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے حلال کمائی ہے تو کیوں بے احترامی کریں، لیکن عزت اس اسکیل پر دو کہ جتنی دولت اتنی عزت، جتنا ڈونیشن اتنی عزت، جتنی کمائی اتنی عزت نہیں. یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اس کو خدا نے کبھی پسند نہیں کیا ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی روایتیں مل جائیں گی کہ بالکل غلط ہے. اور میں صرف ان جملوں کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہم سن وجہی بالیسار ولا تبتذل جاہی بالاقتار. پہلے سن لیجئے پورے جملے کو، پھر اس کو دیکھیے گا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وقت ختم پر ہے، اور میں بس ابھی یہ جملے عرض کر رہا ہوں. اس جملے کو سن کر سارے نتیجے نہیں نکالیے گا، پورے جملے کو سنیے گا، اور کل بھی انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کروں گا. خدایا میری آبرو کو غنا اور توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ. تو بظاہر یہ لگے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کے پاس عزت ہوگی، بظاہر یہ لگ رہا ہے، ایسا ہے نہیں، ابھی آئے گا آگے. خدایا میری آبرو کو غنا اور توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر اور تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا. بظاہر تو یہی لگا کہ بھئی اگر فقر آئے گا، تنگ دستی آئے گی تو میری عزت کم ہو جائے گی. تو دو جملوں سے یہ لگا جیسے پیسہ آتا ہے تو عزت آتی ہے، پیسہ جاتا ہے تو عزت چلی جاتی ہے. اب دیکھیے آگے امام نے فرمایا خدایا فقر اور تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں. یہ بے عزتی ہے. فقر بے عزتی نہیں ہے، بے عزتی یہ ہے کہ میں ان سے رزق مانگنے لگوں جو خود تجھ سے رزق مانگتے تھے. اب بے عزتی شروع ہوئی ہے. فقیر تو ابو ذر بھی ہے لیکن غنی ہے. یہ فقیر کہ جو آئے اور دوسرے کسی فقیر کے سامنے بھیک مانگنے کھڑے ہو جائے، یہ بے عزتی ہے. اب بے عزتی شروع ہوئی ہے. کسی کے ہاتھ میں دولت ہے اور وہ اکڑ کر کہے کہ اب میری عزت کرو چونکہ میرے ہاتھ میں دولت ہے، یہ بے عزتی شروع ہوئی ہے. یہ غلط کام شروع ہوا ہے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ دولت مند. خدایا میری آبرو کو غنا توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نہ گرا. کب ہوتا ہے ایسا؟ کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگنے لگوں، اور تیرے پاس بندوں کی نگاہ لطف کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کرنے لگوں. بندہ پست ہے، گناہوں میں زندگی بھری ہوئی ہے اس کی، اور میں کہوں کاش یہ میرے سے اس کا کوئی کنیکشن بن جائے تاکہ میں ذرا اس سے کچھ. اللہ اکبر. دین کمپرومائز ہو گیا، دین ختم ہو گیا. جس دن میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس کی پلے پیسہ ہے، اس سے میرا تعلق بننا چاہیے، حلال تھا یا حرام تھا جیسا بھی تھا، بس معاملہ ختم ہو گیا. اب دین نہیں بچا، دین ختم ہو گیا. اور بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے تمہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اور جو مجھے دے اس کی مدح کروں، اور جو نہ دے اس کی برائی کروں. یا اللہ، یہ بے عزتی ہے، یہ بے عزتی ہے.
اور جبکہ عطا کرنے والا اور عطا کرنے اور روکنے کا اختیار تو تیرے سوا کسی کے پاس نہیں تھا. کوئی روک سکتا ہے کیا؟ کوئی دے سکتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے، هو الرزاق کہنے والے، هو المالک کہنے والے، هو القدیر کہنے والے فقیروں کے سامنے پڑے ہوں گے کہ اس سے مانگ رہے ہوں گے، تو یہ شرک نہیں ہوا؟ پھر اب بے عزتی شروع ہوتی. یہ وہ دولت ہے جو ہمارے پاس صحیفہ میں ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات کے اندر ہے. اگر ہم اس کے 10%، 20% پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں نا، ہم ایسے انسان بن جائیں گے پوری دنیا ہمارے سامنے سر جھکا لے گی کہ یہ لوگ انسان ہیں، ان کے اندر فضیلتیں ہیں، یہ لوگ کمپرومائزز نہیں کرتے. اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے 1400 سال فاصلے کے باوجود تو نے ہمیں مولا کی دعا سننے کی طاقت دے دی. الحمدللہ رب العالمین. مولا امام چہارم کی ذات گرامی کے اوپر، ان کی اولاد طاہرہ، ان کے اجداد طیبہ کے اوپر درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ دعائیں ہم تک پہنچ گئیں، یہ معجزہ نہیں ہے. جب یہ دعائیں کہی جا رہی تھیں تو حاکم کون تھے؟ بنی امیہ. جب یہ دعائیں کہی جا رہی تھیں تو عالم یہ تھا کہ جو دعا میں زیادہ امام سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے تھے انہیں شہید کر دیا جاتا تھا. کتنے ہی لوگ ان دعاؤں کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ظاہراً علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے اس کے پیش گفتار کے اندر، اس کے مقدمے کے اندر کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ کس طرح دعاؤں کی حفاظت کی لوگوں نے. تو مثلا بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر دعا کے پیچھے بندے شہید ہوئے ہیں کہ امام کی دعا کہیں محفوظ ہو جائے. تو یہ آسانی سے نہیں پہنچی ہمیں. آج تو کتابیں چھپ رہی ہیں، سب کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، لیکن تاریخ میں جو ثبت ہوئی ہیں تو مشکلات سے ثبت ہوئی. اور اس دعا کے سلسلے میں حضرت زید شہید بھی قرار پاتے ہیں. حضرت زید شہید، وہ شہید اعلیٰ مقام. تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے، مثلا میں ابھی آپ کے سامنے آیا، گھر میں تھوڑی دیر بیٹھا، اٹھایا، میں نے بول دیا آپ کے سامنے، لیکن ابھی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اپنے اوپر بوجھ احساس کر رہا ہوں کہ بھائی واقعاً یہ ان دعاؤں کے پیچھے خون بہا ہے، ان دعاؤں کے پیچھے جانیں دی گئی ہیں. اور جن لوگوں نے خون بہا وہ کون تھے؟ وہ ایسے تھے کہ اگر وہ آج یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جانے تو ہماری جان میں سے کسی کی جان میں اس کے آدھے کے برابر بھی قیمت نہیں، جنہوں نے ان کے پیچھے جانیں دی ہیں. پاکیزہ خون بہا ہے. اور یہ جو ہم اور آپ عزاداری میں بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس پہ خون نہیں بہا، اس پہ جانیں نہیں گئیں. کس کس کی جان گئی؟ کس کس کا خون بہا؟ اگر ہم کہیں نا کہ لاکھوں لوگ عزاداری کے دفاع میں قربان ہوئے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں کیا، بے شک ہوا، کوئی کم نہیں کہا. لاکھوں لوگ قربان ہوئے. لیکن یہ جو لاکھوں لوگ قربان ہوئے ہیں نا، ابھی بھی ان سے پوچھنا کہ تم نے لاکھوں نے قربانی دی، علی اصغر کا ایک قطرہ برابر ہوا؟ نہیں ہوا. معصوم کی بات ہی کچھ اور ہے، خاندان حسین کی بات ہی کچھ اور ہے. کیسے سارے شب عاشور سب جمع ہوئے، بنی ہاشم کے ایک طرف، غیر بنی ہاشم کے ایک طرف، اور غیر بنی ہاشم کو لے کر گویا حضرت حبیب بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ امت والے ہیں نا، امت والے کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ دشمن پہلے اہل بیت تک پہنچے. ہم اجازت نہیں دیں گے، پہلے ہم قربانی دیں گے اور پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی تو آئی، لیکن ہماری لاشوں پہ گزر کر آئے، ہم اپنی زندگی میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے. جو وفا بھی کیا، سب نے جانے قربان کر دی. لیکن عزیزو، بس چند جملے اگر میں صاحب کے عرض کروں نا، کہ جنہوں نے جنگ میں جانے قربانی کی نا، انہوں نے تو اپنے بدنوں کے اوپر چند زخم اٹھائے اور وہ چلے گئے. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ سید سجاد نے کمر پہ کتنے زخم اٹھائے؟ کسی کو کیا پتا؟ بھائی شمشیر کا زخم کچھ اور ہوتا ہے، تازیانے کے زخم کچھ اور ہوتے ہیں. یہ تو حساب ہی نہیں ہے،
یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. شمشیر کا زخم اور ہوتا ہے، زنجیروں سے خون بہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اب اگر ایک اور جملہ بولوں نا تو بس میں بھی نہیں بولتا ہوں، اسی لیے کہ بھائی شمشیر کا زخم کچھ اور ہے، تاسیانے کا زخم کچھ اور ہے، بازوؤں میں رسیوں کے زخم کچھ اور ہے. وہ تو زخم ہی کچھ اور ہے. اب میں نے کہا نا کہ کتنی قربانیاں دی ہیں ان عزاداریوں کے لیے، تو بس اس لمحے کو سوچنا. 11 محرم ہے، امام سجاد دیکھ رہے ہیں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، میرے بھائیوں کا لاشا بے گور و کفن ہے، پھپھی اماں امام حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر ماتم کر رہی ہے. یہ شمر آتا ہے، کہتا ہے سجاد ان سے کہو چلے. کچھ نہیں کہا، اس نے ایک کوڑا مارا، امام کی کمر جھکی، ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی. پھر یہ بار بار کوڑے مارتا تھا. بی بی تشریف لائی، سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. کہا پھپھی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کرے، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن بابا کا ماتم ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا بحق امام سجاد، امام سجاد کی زخمی پشت کا واسطہ خدایا ان کی اولاد کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین. اجرکم اللہ. خدا سلامت رکھے آغا جان کو اور انہیں حاسدین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. شام کے حوالے سے نوحہ پیش کر رہا ہوں. میں مختصر ڈیوٹی دینے کا عادی ہوں. جو عزادار جہاں جہاں بھی پرسے کے لیے کھڑے بس سینے پہ ہاتھ مار کے ساتھ دیں گے. اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا ماتم صدائے میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا.